السلام علیکم، میں یاسمین خان ہوں اور آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ آج ہے 16 2025۔ تو انٹرنیشنل نیوز میں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسرائیل کی اور غزہ کی جنگ ہو رہی ہے، جس سلسلے میں ان لوگوں کے مذاکرات جو تھے آپس میں کنورسیشن جنگ بندی کے لیے مصر کے ایجپٹ کا ایک شہر ہے قاہرہ، وہاں پر ان کے مذاکرات ہو رہے تھے کہ جنگ بندی سلسلہ کی جائے، لیکن وہ ان کی کنورسیشن جو ہے وہ کچھ سکسیسفل نہیں ہو سکی، کیونکہ حماس نے انکار کر دیا کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے جب تک اس نے ایک شرط رکھی ہے حماس نے کہ اسرائیل مکمل طور پر کمپلیٹلی جنگ بندی کرنے کا ایگریمنٹ کرے۔ اگر وہ کمپلیٹلی جنگ بندی کرتا ہے تو ہم اس پر راضی ہیں، ادروائز یہ ٹیمپریری طور پر ہم اس کی جنگ بندی نہیں کریں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے جو مذاکرات تھے وہ آپس میں ناکام ہو گئے ہیں اور کچھ ان کا حل نہیں ابھی تک نکل سکا۔ پھر انٹرنیشنل نیوز میں یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ایران کو کسی صورت بھی نیوکلیر پاور نہیں بننے دیں گے۔ یہ آپ کو میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا۔ ادروائز اس نے ایران کو تھریٹ کیا ہے کہ اب ایران کو سنگین حالات دیکھنے پڑیں گے اگر اس نے ایسی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی نیوز میں یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو ایک بہت بڑا گفٹ ہی سمجھے گفٹ دیا ہے کہ 18 کروڑ ڈالر کا اس نے فوجی انجن کی منظوری دی ہے۔ اب اس فوجی انجن میں کیا ہے کہ جو امریکہ کا فورن آفس ہے اس نے کہا ہے کہ صرف انجن ہی نہیں، اس میں اسپیئر پارٹس بھی ہوں گے، ٹیکنیکل سپورٹس بھی ہوگی، پھر لاجسٹک سروسز بھی اس میں شامل ہوں گی، جو کہ اسرائیل کی آرمی کے جو ڈیفنس ہے اس کو کافی اس میں سہولت ہوگی اور اس کو وہ اسٹرانگ کرے گی۔ تو اس طرح کی امریکہ نے ان کو ہیلپ کے لیے بہت بڑی یہ رقم ہے 18 کروڑ ڈالر کا فوجی انجن کی منظوری ٹرمپ نے دی ہے۔ پھر ایک اور بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے اپنی لیزر ٹیکنالوجی کا جدید جو لیٹسٹ ہے وہ اس کا اپنے ہتھیاروں کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور وہ اس کو یہ تجربہ جو تھا پہلے روس بھی کر چکا ہے، اس طرح کا امریکہ بھی کر چکا ہے اور چین بھی کر چکا ہے، اور اسرائیل نے بھی کوشش کی تھی۔ تو پھر اس لیزر جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ایک انگلش مووی بھی آئی تھی، اس میں بھی دکھایا گیا تھا، اسٹار وارز۔ اس میں اس لیزر ٹیکنالوجی کا اس میں سین دکھائے گئے تھے کہ یہ کس طرح سے چلتی ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔ تو وہی اس کا سیم جو ایکسپیرینس ہے وہ ابھی کامیاب تجربہ کیا ہے انڈیا نے۔ تو انڈیا بھی بڑی ترقی کر رہا ہے اور وہ محنت بھی کر رہے ہیں اور وہ پڑھتے بھی ہیں انڈینس لوگ نا۔ تو پھر اس کے بعد ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین جو جنگ ہے وہ ان کی ناکامی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ زیلنسکی اور بائیڈن اور پیوٹن کا نام لیا کہ ان تینوں کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ادروائز اگر بائیڈن چاہتا تو اس جنگ کو روک سکتا تھا، اور اس طرح کی جنگ کرنی نہیں چاہیے ان ملکوں کے ساتھ جو کہ اپنے سے 20 گنا زیادہ پاورفل ہوں۔ یہ ٹرمپ نے اپنے ویوز دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد امریکہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جو جنگ ہے وہ امریکن فوجی جو تھے وہ اسلحہ سارا اور اپنا ہتھیار جو تھے وغیرہ فوجی جتنی چیزیں تھی وہ افغانستان میں چھوڑ آئے تھے، اور وہ جو اسلحہ اور ہتھیار ہے وہ اس وقت پاکستان میں دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں، یہ ٹرمپ نے بیان دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نیوز میں ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چائنا کا جو پریزیڈنٹ ہے شی جی پنگ، وہ آج کل مختلف دوروں پر نکلے ہوئے ہیں، تائیوان اور انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی تھے آج۔
تو انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو امریکہ سے وہ بوئنگ 373 جہاز کی انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا بہت بڑا اربوں ڈالر کا، وہ انہوں نے آج کینسل کر دی ہے۔ وہ ظاہر ہے اسی سلسلے میں کیا ہے کہ جو امریکہ کی اور چین کی آپس میں جو ٹریڈ وار ہو رہی ہے اور جو ٹیرف ہائی کرنے کی وجہ سے چائنا نے کہا ہے کہ ہم یہ سارا جتنا معاہدہ کیا تھا بوئنگ کا، کیونکہ بوئنگ کمپنی کی جو سب سے بڑی اس کو بنانے والی ہے وہ امریکہ ہی ہے، یہی کنٹری بنا رہی ہے بوئنگ 373 کو، اور اس کا جو وہ سلسلہ ہے وہ لاکن مارکن ایک صاحب ہیں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا، اور وہ اس کمپنی کے آنر ہی سمجھ لیں کہ وہ آنر ہی ہیں جو اس کو بنا رہے تھے، مارکن لاکن، تو لاکن مارکن سوری، تو انہوں نے اس کو کینسل کر دیا۔ اب اس سے امریکہ کو اربوں ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا معاہدہ تھا اور کافی سارے اس میں جو تھے وہ پلین تھے، اور اس کے لاکن جو ہے لاکن مارکن اس کے اس کینسلیشن کی وجہ سے اس کے جتنے شیئرز تھے وہ بھی سڈنلی ایک دم ڈراپ ہو گئے ہیں، تو اس کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی جو تیاری ہے وہ آسٹریلیا سے کرواؤں گا، یورپ سے کرواؤں گا، میں امریکہ کو یہ نہیں دوں گا اس کا بزنس، اور اس نے اس کو کینسل کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کچھ آپ کو ڈومیسٹک نیوز اب میں آپ کو سناتی ہوں۔ ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ علیمہ عمران خان صاحب کی بہن جو ہے علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں اڈیالہ جیل گئی تھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، بانی پی ٹی آئی کو، لیکن ان لوگوں نے ان کو ملنے نہیں دیا، اور گرمی بھی شدید تھی، اور ان کو بالکل ملنے سے ان کو انہوں نے انکار کیا۔ پھر وہ جا کر ایک فٹ پاتھ پر بیٹھی، آپ نے سوشل میڈیا میں بھی پکچر دیکھی ہوگی، وہ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھی رہی ہیں، گرمی بھی تھی۔ پھر انہوں نے پاس ہی کوئی ٹی سٹال دیکھا، وہاں پر چلی گئی کہ میں جا کے شاید کوئی پانی یا چائے لے لوں گی یا کوئی سائے میں بیٹھ جاؤں گی، تو وہاں پر بھی پولیس پہنچ گئی اور اپنی گنز کے ساتھ، اور ان کو وہاں سے بھی انہوں نے نکالا، اسٹال میں بھی نہیں، ٹی اسٹال میں بھی نہیں جانے دیا، اور اس کا ایون کہ اس بیچارے کا چھوٹا سا کوئی کھوکھا سا تھا ہوٹل، اور اس کو بھی بند کروا دیا پولیس والوں نے۔ تو پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے جن لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور دیکھ نہیں رہے، تو بل تو علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنوں کے ساتھ ان لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو ساتھ ہونا چاہیے تھا، خاص خاص لوگوں کو تو ضرور ہونا چاہیے تھا، تو ان کے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سلمان راجہ نے کہا ہے کہ جتنے بھی منرلز اور مائنز کے سلسلے میں جو میٹنگ کی ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے، وہ جب تک بل پاس نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان صاحب اس کو اجازت نہ دیں، اور ان کی نالج میں جب تک ہر بات نہیں آئے گی تو جب تک ہم اس کو بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں جو اوورسیز ہیں اس سلسلے میں ایک آپ نے سوشل میڈیا پہ 2-3 دن سے سنا ہوگا کہ ایک صاحب تھے جو بیلجیم سے آئے ہیں، جو کار واش کا بیلجیم میں کام کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں 1,100 ڈالر لے کر آیا ہوں پاکستان میں، اتنی بڑی رقم، تو وہ رقم تو ابھی تک آئی کوئی نہیں، اور جب ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کی گئی ہے تو پتہ چلا کہ وہ بینک کرپٹ نکلے ہیں، یعنی کہ وہاں پر بھی بینک کرپسی فائل کر چکے ہیں بیلجیم میں بھی۔ تو یہ اس طرح کے ایک ٹوپی ڈرامہ پاکستان میں کیا گیا۔ تو اب اس سلسلے میں آپ کو میں ایک اور بھی نیوز دیتی ہوں کہ پاکستان میں ایک لڑکی ویسے تو انہوں نے کافی وہ اوپر نقاب شکاب کچھ لیا ہوا تھا جو اس طرح کا پردہ کرتے ہیں لوگ، اور وہ عدالت میں اور کورٹ میں گئی اور انہوں نے کوئی مقدمہ کیا ہے کہ جی اپنے فادر کے اگینسٹ، کہ جی میرے فادر نے مجھ سے ریپ کیا ہے۔ تو جب کورٹ میں پوچھا گیا تو ان کا بیان لیا گیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ، پھر بعد میں وہ بولی کہ یہ جھوٹ ہے، میں ایکچولی لو میرج کہیں کرنا چاہتی ہوں،
تو اس سلسلے میں اس نے اپنے فادر پہ یہ الزام لگایا اور کورٹ میں پھر بتایا کہ میرا باپ تو بے گناہ ہے. تو اب اس سلسلے میں انسان کیا کہے، یہی کہے گا کہ لعنت ہے ایسی بیٹی کے اوپر. تو پھر اس کے بعد جو کسان ہیں وہ پاکستان میں انہوں نے لاسٹ ایئر بھی جو کہ فصلیں اگائی تھی، تو ان لوگوں نے روس سے، جو کہ گورنمنٹ ابھی فیک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے روس سے کہا تھا کہ ہم لے لیتے ہیں گندم، اور وہ اپنے پاکستان کے کسانوں کی ویٹ انہوں نے نہیں لی تھی. اور ابھی بھی اس سال بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ کسانوں کی جو گندم ہے وہ نہیں لے رہے، اس سے ان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اور وہ بیچارے غریب لوگ بڑی محنت انہوں نے کی تھی، اب وہ اپنی ہی فصلوں کو خود ہی جلا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے حالات ہیں اور ترقی کے نا. تو یہ کچھ ہو رہا ہے. پھر ابھی کی لیٹسٹ نیوز میں یہ آیا ہے کہ پاکستان میں ابھی کوئی ارتھ کوئک آیا ہے 5.6 ریکٹر اسکیل سے، اور جس کی گہرائی ہے 121 کلو میٹر کے حساب سے. اور یہ آیا ہے بیسکلی افغانستان میں، اور جس کے بڑے شدید جھٹکے جو ہیں وہ لاہور میں، گجرات میں، اور افغانستان میں، ازبکستان میں، تاجکستان میں، اور اس طرح کے قریب قریب ساری جگہوں پر ابھی ارتھ کوئی کا ہے. اور ابھی کوئی ایسی کوئی ہلاکتیں یا زخمی ہونے کی کسی کی کوئی اطلاع نہیں آئی. جیسے ہی اگر کوئی اس میں نیوز میں کچھ شامل ہوگا تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو انفارم کروں گی. تو باقی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. میرا چینل جی 7RYK. تو ٹک ٹاک پر بھی آپ حدیثیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے بھی پروگرام انسٹاگرام، فیس بک پر بھی. تو پھر اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.